بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 2500 سال کم و بیش پرانی بات ہے، ملک یمن پر اسد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبا الاول یعنی پہلا بادشاہ اور تبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ تبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء تبا کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آؤ بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو بولا، بادشاہ سلامہ، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی سرانٹ پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے، حکیموں سے مشورہ کیا، مگر کوئی بھی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بیماری نے تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائیں تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبا کو بتائی اور وہ فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب پہنچے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا تو انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ تو تبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل ناڈال تھا، فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری بات ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبہ کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ تبا مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا، اور ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتی دیکھ کر تبا رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑا۔ مدینہ طیبہ میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبا کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا، جہاں قیام کے دوران تقریباً 4,000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ یعنی مدینہ طیبہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے تبا ہمیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ تبا کو یہ بات پتہ چلی، وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبات ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، ولادت مکہ شریف میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی لیے ہم امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں
یا تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہر کی حاضری نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد طبا نے سوچا کیوں نہ میں ابھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ سال سے طبا نے بھی وہاں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب طبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: طبا الاول حمیری بن وردہ کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، میں آپ کا فرمانبردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی جس پر یہ عبارت نقش تھی، یعنی پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ پھر جن عالم صاحب نے طبا کی اصلاح کی تھی طبا نے خط ان کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں، اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو باحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں۔ اس کے بعد طبا مدینہ منورہ سے ہند کے شہر گلسان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبا کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ کا علم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبا کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے جہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بااعتماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو باحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گاہ تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا، انت ابو لیلہ، یعنی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما آقا کتاب طبا الاول، تمہارے پاس طبا اول کا خط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور اتنا تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کے مقصد سے بھی واقف ہے۔ اس لیے عرض کی، من انتا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، آنا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور طبا بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، مرحبا بالآخ الصالح، یعنی نیک بائی کو خوش آمدید، نیک بائی کو خوش آمدید، نیک بائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی روادات سنائی، جسے سن کر سب لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طالع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا،
اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنایا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طوبا کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طوبا نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔